بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا دلچسپ واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے شہنشاہ ہند عطائے رسول ہندوستان کے بادشاہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا اور ایک پتھر کی گائے کا جس نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ اس ویڈیو کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو اجمیر میں قیام کیے ہوئے کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ آپ کی کرامات سے لوگ اچھی طرح واقف تھے اور کچھ لوگ آپ کو مانتے بھی تھے اور کچھ آپ کو ماننے بھی لگ گئے۔ آپ راجستھان کے کسی جگہ سے گزر رہے تھے۔ اس دور میں وہاں کوئی سورج کی پوجا کرتا تھا اور کچھ لوگ طرح طرح کی چیزوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اچانک گزرتے ہوئے آپ کے مریدین کی نظر ایک گائے پر پڑی جو ایک ماربل کی بنی ہوئی تھی، یعنی پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھی اور اس کی لوگ پوجا کر رہے تھے۔ آپ کے مریدوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ گائے کی اتنی خوبصورت ہے اور اگر اس کا دودھ ہوتا تو وہ کتنا ہی اچھا ہوتا، کاش ایسا ہو سکتا، یہ گائے دودھ دینے لگ جاتی اور ہمیں اس کا دودھ مل جاتا۔ اور یہ خیال کرتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ ہم تو شہنشاہ ہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں، تو ان مریدوں نے مل کر سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی یہ خواہش ظاہر کی کہ حضور، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس گائے کا دودھ ہمیں مل جائے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کی یہ خواہش سن کر مسکرانے لگے، فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے۔ جیسے ہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مریدین پتھر کی گائے کے پاس گئے تو اس کے لوگ اس جگہ پر جمع ہو گئے اور کہنے لگے آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس گائے کے پاس ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، آپ لوگ دور ہٹ جائیے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم یہاں کچھ کرنے نہیں آئے، بس میرے مریدین کی خواہش ہے کہ اس گائے کا دودھ پیا جائے۔ اس گائے کے گاؤں کے لوگ ہنسنے لگے، کہنے لگے بابا جی ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ پتھر کی گائے دودھ دے، اور وہ بھی یہ گائے جیسے پتھر اور ماربل سے بنایا گیا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے، کہنے لگے ہاں بالکل، یہ گائے بھی دودھ دینے لگے گی اور یہ لوگ پئیں گے بھی۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے ان لوگوں نے فرمایا بابا یہ پتھر کی بنی ہوئی ہے، یہ گائے دودھ نہیں دے سکتی۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ تم اپنے اپنے گھروں سے برتن لے کر آؤ تاکہ اس گائے کا دودھ لے جا سکے۔ وہ لوگ اپنے اپنے گھر جا کر برتن لے آتے ہیں اور کہنے لگے کہ آج ہم بھی دیکھیں گے کہ یہ بابا آخر کیا چاہتے ہیں۔ جب سب لوگ اپنے بڑے بڑے برتن لے کر سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سرکار خواجہ غریب نواز نے گائے کے کان کے پاس جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگا دیا۔ اللہ کا کرشمہ دیکھیے کہ جیسے ہی آپ کے ہاتھ مبارک اس گائے کے تھنوں پر لگے، چاروں تھنوں سے دودھ کی نہریں بہنے لگیں۔ سارے گاؤں والے حیرانگی سے دیکھنے لگے، یہ کیا معجزہ ہے کہ پتھر کی گائے دودھ دے رہی ہے، یہ کیسی کرامت ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ پتھر کی دودھ دے رہی ہے تو لوگوں نے اپنے سارے برتن بھر لیے، اور جب سارے برتن بھر لیے تو سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین سے کہا کہ جاؤ تم اس کا دودھ نوش کرو۔ اس کا نام اس قربانی ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ضرورت کو پورا کرنے سے پہلے ان گاؤں والوں کو ضرورت کو پورا کیا اور انہیں دودھ پہلے دیا، اور پھر اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ تم بھی گائے کا دودھ نوش فرما لو۔ انہوں نے جب خواجہ غریب نواز کی یہ کرامات دیکھی تو کہنے لگے یہ تو بہت بڑے مہاتما لگتے ہیں، اور سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدم مبارک پکڑ لیے اور ان سب لوگوں نے مل کر
کہا کہ آپ تو ہمارے دیوتا ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں کوئی دیوتا نہیں، میں ایک اللہ کا بندہ ہوں، اگر تم اس سے عقیدت رکھتے ہو اور تم مجھے چاہتے ہو تو میں جو چاہتا ہوں وہ تم کر لو۔ لوگوں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم سرکار دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ لو، اور وہ کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کے بعد پورے گاؤں نے یہ کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے ہمارے اللہ والے لوگوں کی شان۔ اللہ تعالی ہم سب کو صرف اور صرف اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال صالحہ کر کے آخرت کی تیاری اور دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرمائے۔